اس نے اپنے قاتل کو دیکھ کر کہا کہ بزدل، مجھے پتا ہے تو مجھے مارنے آیا ہے، گولی چلا۔ تو ایک انسان کو تو مار سکتا ہے لیکن نظریے کو نہیں مار سکتا۔ اور پھر اس طرح ہوا، سپاہی نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، ایک انسان مر گیا لیکن انقلاب زندہ ہو گیا۔ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت شرٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، جس شرٹ پہ سرخ ٹوپی اور اس ٹوپی پہ ستارہ، اور اس تصویر میں ٹوپی سے ایک نوجوان کے نکلتے بکھرتے ہوئے بال۔ بالکل یہ شرٹ ان انقلابیوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور خاص طور پہ جو لیفٹ سے جڑی سیاست سے وابستہ ہیں وہ اس شرٹ کو شوق سے پہنتے ہیں۔ اس شخص کے پاس نہ طاقت تھی، نہ فوج تھی، نہ دولت تھی، لیکن اس کے پاس دل تھا، اور اس دل میں وہ غریبوں کا درد سما کے چلتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مفلسی ہے، یہ جو غریبی ہے، یہ سامراج کی دین ہے، یہ ان لوگوں کی قسمت نہیں۔ اور پھر وہ اسی دل سے فیصلے کرتا تھا، اور ساری زندگی اس نے اسی دل سے فیصلے کیے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے اسٹیتھوسکوپ پھینک کر ہاتھ میں بندوق اٹھا لی، ایک مسیحا جنونی بن گیا، ایک مسیحا انقلابی بن گیا، اور ایسا انقلابی بنا جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا، اپنے ہی ملک کے علاوہ باقی دنیا میں تمام غریبوں، مفلسوں، جبر اور ظلم کے شکار لوگوں کے لیے لڑا اور کامیاب بھی ہوا۔ جی بالکل، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جسے دنیا چی گویرا کے نام سے جانتی ہے۔ 1928 میں ارجنٹینا میں ایک مڈل کلاس فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ارنیسٹو گویرا رکھا جاتا ہے۔ ارنیسٹو کے ماں باپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بچہ شروع سے استھما کا مریض تھا، لیکن پوری زندگی اس نے استھما کو ہی مات نہیں دی، سامراج کو بھی دی۔ یہ بچہ ارنیسٹو، جس کی رگوں میں آئرش باغیوں کا خون دوڑ رہا تھا، اور اس کے دل میں دوڑ رہا تھا غریبوں کا درد اور سامراج کے خلاف جنگ کا جنون۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ارنیسٹو کو بیونس آئرس کے میڈیکل کالج میں داخلہ دلایا گیا۔ ارنیسٹو عام شاگرد نہیں تھا، وہ شاعر بھی تھا، وہ باغی خیالات کا بھی تھا، وہ پڑھاکو لڑکا تھا، وہ سیاح بھی تھا۔ میڈیکل کالج میں داخلہ کے بعد انہوں نے پہلا سفر 1950 میں شروع کیا۔ سفر کیا تھا؟ وہ باہر نکل گیا موٹر سائیکل پہ، تقریباً 4500 کلومیٹر اس نے ارجنٹینا کے آس پاس جو علاقہ تھا اس میں وہ چکر لگانے لگا، لوگوں سے ملا، مختلف خیال کے لوگوں سے ملا، مختلف طبقات کے لوگوں سے ملا۔ پھر واپس آیا اور اپنے دوست البرٹو کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ ایک بڑے لمبے سفر پہ نکلا۔ اب کی بار وہ سفر 8000 کلومیٹر کا تھا۔ 8000 کلومیٹر میں وہ بھانت بھانت کے لوگوں سے ملا، مفلس لوگوں سے ملا، غریب لوگوں سے ملا، کان کن مزدوروں سے ملا، کسانوں سے ملا، پسے ہوئے طبقات کے لوگوں سے ملا، ان لوگوں سے ملا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا۔ اس مرتبہ جب ارنیسٹو لوگوں سے مل رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا۔ وہ چلی میں جو کوڑ کے مریض تھے ان کی کیمپس میں گیا، ان کی خدمت کی۔ وہ کئی کان قانون سے ملا جن کے حالات بہت برے تھے، اور اس نے طے کر لیا کہ اس خرابی، اس غریبی، اس مفلسی جو ان لوگوں کے حقوق چھین رہی ہے، اور حقوق چھیننے والا جو سامراج ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ لاطینی امریکہ سے واپس آ کر ارنیسٹو نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک بڑے لمبے سفر پہ چلا گیا۔ یہ سفر دوسرے ممالک کا تھا، یہ سفر ارجنٹینا سے باہر تھا۔ وہ لیبیا گیا، وہ پاناما گیا، وہ کوسٹاریکا گیا، وہ نکاراگوا گیا، وہ ایلسالواڈور گیا، وہ ہونڈوراس گیا۔ اب ارنیسٹو کی عملی زندگی، عملی جدوجہد، عملی سیاست شروع ہوتی ہے۔ وہ جو خیال ان کے ذہن میں پل رہے تھے، پک رہے تھے، ان کو عملی روپ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اب ارنیسٹو چلے گئے گوئٹے مالا، جہاں پہ
امریکن جو کمپنی تھی یونائٹڈ فروٹ کمپنی جو کیلے پہ کام کر رہی تھی، یہ اس طرح ہی تھی جس طرح ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، یعنی کمپنی کو مکمل سپورٹ جو تھی گوئٹے مالا میں وہ امریکن کی تھی، اور یہ کمپنی بالکل وہاں کے جو لوگ تھے، پبلک تھی، حکومت تھی، ان کو پریشر میں رکھی ہوئی تھی، زمینیں ساری ہتھیالی تھی، پورے کی پوری جو سرمایہ داران سسٹم تھا اس پہ قائم تھی۔ وہاں کے جو صدر تھے کرنل ہکابو آربینز، وہ اصلاح پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ گوئٹے مالا کے لوگوں کی کچھ خدمت کی جائے، تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا اور ساری زمین جو تھی وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کی۔ ابھی تک چے نہیں ہوئے تھے، وہ ارنیسٹو ہی تھے، تو یہ چیز ان کو بہت پسند آئی، اور جو صدر تھے آربینز ان کے خیالات ان کو پسند آئے، لیکن یہ فیصلہ امریکہ پہ ایک پہاڑ جیسے گرا، اور خاص طور پہ جو یونائٹڈ کمپنی تھی اس کے مفادات جو تھے وہ کم ہو رہے تھے۔ وہ کمپنی صدر آربینز کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے کمپنی نے اپنے مائی باپ کو بتایا۔ کمپنی کی ناراضگی اتنی سخت تھی کہ امریکہ خود ناراض ہو گیا، اور پھر آگے چل کے وہ کیا پریشر ڈالتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ارنیسٹو یعنی چے گویرا تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کمپنی سامراج کا حقیقی روپ ہے، اور کس طرح جو پبلک ہے، جو عوام ہے، اس کو کس طرح دبایا جاتا ہے، اور سامراج غریبوں پہ جو اپنا نظام قائم کرتا ہے، جو اس کے نظام کا جو تسلط ہوتا ہے، اس سے غریب کس طرح پستا ہے، یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ ارنیسٹو انقلابی ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو جوزف اسٹالن تھے ان کی تصویر کے سامنے حلف اٹھایا کہ اب ظلم کے خلاف لڑا جائے گا، اور اس جیسی یعنی یونائٹڈ کمپنی جہاں بھی ہوگی اس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ اور یہ جو ارنیسٹو نے حلف اٹھایا، تا حیات زندگی کی آخری سانس تک اس حلف پہ قائم رہا، اور پھر یہ ہوا کہ امریکہ تو پہلے ہی ناراض تھا، کیونکہ اس کی جو پالی ہوئی کمپنی، جس کمپنی کے ذریعے وہ ہتھیانا چاہتا تھا گوئٹے مالا کو اور حکومت کرنا چاہتا تھا، اس کمپنی کے مفادات کو خطرہ تھا۔ چے آربینز کے جو اقدامات تھے ان سے خوش تھا، اور جو یونائٹڈ کمپنی کو جو ٹف ٹائم مل رہا تھا، اور یہ سمجھ گیا تھا کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے، کمپنی کس طرح کام کر رہی ہے، تو وہاں پہ وہ حکومت کے چند اہم لوگوں سے ملا۔ ہلڈا سے ملاقات ہوئی چے کی، اور پھر ہلڈا نے انہیں وہاں کی سرکار کے اہم عہدیداروں سے ملایا، اور وہیں پہ چے کا ملنا ہوتا ہے فیڈل کاسترو کے کچھ لوگوں سے۔ چے کا نام یعنی ارنیسٹو کو چے کا نام گوئٹے مالا میں ملا۔ چے کا مطلب ساتھی، دوست یا بھائی کا لیا جاتا ہے، کیونکہ چے ان لوگوں میں گھل مل گیا تھا، ان کے خاص طور پہ جو کمپنی کے متاثرین لوگ تھے ان سے مل رہا تھا، تو چے کو گوئٹے مالا میں سب دوست، بھائی، ساتھی سمجھنے لگے تھے۔ یہاں سے ارنیسٹو کو نیا نام ملا، لیکن نیا کام بھی ملا۔ کام اس طرح، وہ جس انقلاب کو برپا کرنے کی حلف لیے ہوئے تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہی ملک ہے کہ یہاں سے اس کی شروعات کیا جائے۔ حالات اس طرح ہوئے کہ امریکہ سخت ناراض ہوا اور گوئٹے مالا کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا۔ چیکو سلواکیہ سے امریکہ کی سرکار نے ہتھیار منگوائے، اور ان ہتھیاروں سے سی آئی نے آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن سخت تھا، ایک طرف سپر پاور طاقت تھی، سپر پاور کی حمایت یافتہ فوج تھی، اور دوسری طرف آربینز جیسا کمزور صدر تھا، گوئٹے مالا جیسی کمزور ریاست تھی۔ یہ آپریشن شدت اختیار کر گیا، اور ہوا یہ کہ پھر آربینز کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس طرح سمجھیں کہ امریکہ نے وہاں جو اصلاح پسند صدر تھا، جو غریبوں میں زمینیں بانٹنا چاہتا تھا، جس کو چے گویرا کی بھی حمایت تھی، جس کو وہاں کی پبلک کی بھی حمایت تھی، لیکن ناراض تھا تو سپر پاور ناراض تھا تو بورجوازی ناراض تھا تو سامراج ناراض تھا، اور امریکہ نے یہ آپریشن کیا،
اور صدر کو استعفا دینا پڑا۔ اربینز کا تختہ الٹنے کے بعد اور کارلوس کی مقرری کے بعد چے کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سامراج کے خلاف، اس کمپنی کے خلاف اور تختہ الٹنے والوں کے خلاف لڑا جائے گا۔ انہوں نے بندوق اٹھا لی اور فیصلہ کیا کہ وہ لڑیں گے۔ وہ اپنے ساتھی ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کے جو اکثر ساتھی تھے انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سوٹیبل صورتحال نہیں، اس میں نہیں لڑا جا سکتا۔ ساتھیوں کے منع کرنے پہ چے نے وہ فیصلہ واپس لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اربینز نے اپنے تمام دوست جس میں چے گویرا بھی شامل تھے انہیں کہا کہ وہ ملک چھوڑ دیں، حالات بہت خطرناک ہیں۔ امریکہ کو چے کا پتہ چل گیا تھا، چے کو خود جو خطرہ تھا، تو انہوں نے ارجنٹائن کو جو سفارت خانہ تھا اس میں پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد وہ یہاں سے میکسیکو چلے گئے۔ گوئٹامالا سے نکل کر چے گویرا میکسیکو پہنچے۔ یہاں انہوں نے ہلڈا گائیڈا جو پرانی ساتھی تھی ان سے شادی کر لی۔ ہلڈا گائیڈا کے ذریعے وہاں پہ ان کی ملاقات پھر ہوتی ہے فیڈل کاسترو اور ان کے بھائی سے۔ فیڈل کاسترو اور ان کے بھائی راہل کاسترو وہ جدوجہد کر رہے تھے کیوبا میں امریکی مسلط آمریت کے خلاف، جہاں کیوبا میں بتستا امریکہ کے چہیتے حکومت کر رہے تھے۔ یہ آمر تھے اور فیڈرل اور ان کے بھائی اور ان کے ساتھی حکمت عملی بنا رہے تھے کہ کس طرح کیوبا سے بتستا کا بستر بوریا گول کروایا جائے۔ جب چے اور کاسترو برادران کی ملاقات ہوئی، آپس میں بیٹھے، کیوبا کی صورتحال پہ غور کیا، چے کو صورتحال سمجھ میں آئی۔ چے نے کہا کہ میں تو ایسی صورتحال کو سمجھ چکا اور میں تو سامراج کے خلاف لڑنے کا اعلان کر چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میکسیکو میں بیٹھ کر انہوں نے کیوبا کی بتستا سرکار کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، حکمت عملی بنائی، کیوبا میں جا کر وہاں بتستا سے روبرو لڑنے کی پلاننگ کی۔ 1959 میں چے گویرا، فیڈل کاسترو اور ان کے بھائی راہل کاسترو سمیت 82 وہ نوجوان جو لڑنے، مرنے، کٹنے کو تیار تھے، وہ ایک پرانے بحری جہاز میں یہاں سے نکلے میکسیکو سے اور کیوبا کے جنوب میں وہاں جا کے پہنچے۔ وہاں اترتے ہی ان پہ بتستا کی جو فوج نے حملہ کر دیا اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ 82 جنگجو انقلابی لوگوں میں سے 60 لوگ مارے گئے۔ بچنے والوں میں فیڈل، راہل اور چے سمیت 12 لوگ تھے جو بچ کے کیوبا کے ایک جنگل میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پلان کیا، یعنی یہ جنگ انہوں نے جیتنی تھی تو دوبارہ انہوں نے پلان کیا کہ بتستا یعنی امریکن جو فوج تھی اس کے خلاف کیسے لڑنا ہے اور اس کیوبا کو کس طرح آزاد کروانا ہے۔ سیرا میسٹرا کے جنگل میں کیوبا کی آزادی کے لیے چے اور فیڈل کاسترو اور ان کے بھائی پلاننگ کرنے لگے۔ انہوں نے کئی لوگ خود سے ملا لیے اور منصوبہ بندی کی کہ بتستا کی فوج، اس کی انتظامیہ، اس کی حکومت سے کس طرح لڑنا ہے۔ جنگل کا جو سیرا میسٹرا کا جو علاقہ تھا وہ لوگوں سے تو آباد تھا لیکن سہولت کوئی نہیں تھی، صحت کی سہولت نہیں تھی، اسکول نہیں تھے۔ چے نے جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھا، کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا، اپنی کوششوں سے وہاں ہیلتھ سینٹر قائم کر دیا اور وہاں اسکول قائم کر دیا۔ وہ کبھی پڑھاتا تھا، کبھی ڈاکٹر بن جاتا تھا۔ چے نے ذاتی کوشش کی، وہاں روز اخبارات آنے لگے کہ جنگل میں بیٹھے لوگ ملک کے حالات جو ہیں، دنیا کے حالات، ان سے واقف ہو سکے۔ چے نے جب اتنی کوشش کی تو لوگ ان کو چاہنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے۔ یہ خود خیال کرتا تھا لوگوں کو، لوگ اس سے زیادہ خیال کرنے لگتے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ لیا چے نے اور لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کی۔ اب کیوبا کی آزادی کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا تھا۔ چے نے اور کاسترو برادران نے فیصلہ کیا کہ اب لڑنے کا وقت آ گیا۔ چے ایک ڈاکٹر، ایک مسیحا، وہ سرنگیں
کھود رہا تھا، وہ بم بنا رہا تھا، وہ لوگوں کو بندوق چلانے، حملہ کرنے کی ٹریننگ دے رہا تھا، اور کئی مرتبہ ان جنگلوں سے نکل کر بتستہ سرکار کو چیلنج کیا، اور ان چیلنج پہ یہ کامیاب بھی ہوئے اور پریشان کیا گورنمنٹ کو۔ یہ لڑائی لمبی اس طرح تھی کہ ایک طرف بتستہ کے پاس ملکی وسائل تھے، ریاستی وسائل تھے، حکومت اس کے پاس تھی، آمریت اس کے پاس تھی، فوجی طاقت اس کے پاس تھی، امریکہ اس کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف ایک کمزور جنگجوؤں کا ٹولہ تھا۔ جذبہ بڑا تھا، ہتھیار کم تھے، فوج کمزور تھی، باضابطہ طور پہ فوج نہیں تھی۔ وہ مارتے تھے، مرتے تھے، لڑتے تھے، زخمی ہوتے تھے، پھر لڑتے تھے، کئی مرتبہ لڑے، زخمی ہوئے، مرے، لیکن کامیاب ہو گئے، اور 1 جنوری 1959 کو کیوبا کے کیپٹل ہوانا میں کیوبا کی آزادی کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور یہ کامیابی دلوائی چے گویرا نے، فیڈرل کاسترو نے، راؤل کاستر نے۔ اس طرح بتستہ کی جو فوج تھی اس کو شکست ہو گئی، بتستہ ملک سے فرار ہو گیا، کیوبا فتح ہو گیا، کیوبا میں انقلاب آ گیا، کیوبا میں کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی، فیڈرل کاسترو کیوبا کے وزیر اعظم بن گئے، چے سیکنڈ ان کمانڈ بن گئے۔ اس کے بعد چے کے مشورے سے یہ حکومت چلنے لگی۔ چے کے مشورے سے پہلے تو امریکن انڈسٹری جو تھی اس کو ریاستی کنٹرول میں دیا گیا، اس انڈسٹری کے پاس جو زمین تھی وہ زمین واپس لے لی گئی، وہ ریاست کے کنٹرول میں دے دی گئی۔ حکومت قائم ہوتے ہی چے کیوبن شہری بن گئے، اور ہلڈا گائیڈا کو چے گویرا نے طلاق دے دی، کیوبا میں دوسری شادی کی، اور یہاں پہ ان کو جو بڑی ذمہ داری ملی وہ ذمہ داری ان کو ایک کبانا جو جیل تھا وہاں کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ لا کبانا پرانا قلعہ تھا، فیڈرل کاسترو وزیر اعظم بنے تو لا کبانا کو ایک جیل بنا دیا گیا۔ لا کبانا جیل میں چے گویرا کمانڈر بنے، لیکن کمانڈر بنتے ہی انہوں نے ایک کورٹ قائم کر دی، اور یہ ایک وار کورٹ تھی، یہ وار ٹریبیونل تھا، اور وار ٹریبیونل میں چے گویرا نے خود ہی منصف بن کے ان لوگوں کے کیس چلائے، ان لوگوں کے خلاف کیس چلائے جو بتستہ کے حامی تھے، جو کیوبن انقلاب کے مخالف تھے، جو فیڈرل کاسترو کے مخالف تھے، جو کیوبا کے اس انقلاب کے مخالف تھے، چن کر ان پہ کیس چلائے، اور تقریباً 500 لوگوں کو موت کی سزا دے دی۔ چے کا یہ چہرہ مختلف تھا، ایک ڈاکٹر کا چہرہ تھا، ایک نظریاتی انقلابی کا چہرہ تھا۔ یہ جو چے گویرا کا چہرہ تھا وہ ایک ایسے جج کا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ شخص انقلاب کے حوالے سے مخالف ہے، یہ شخص کیوبا کے انقلاب کا مخالف اور بتستہ کا حامی ہے، اس کو چے نے پھانسی کی سزا دی، مارنے کی سزا دی، اور اس حوالے سے مشہور ہے کہ چے گویرا بہرحم تھا، اور وہ کہتا تھا کہ انقلاب میں رحم کی گنجائش نہیں۔ اس بار ٹریبیونل میں چے گویرا خود مقدمات سنتے تھے، خود سزائیں دیتے تھے۔ ان سزاؤں کے خلاف جو اپیلیٹ فورم تھا اس کے سربراہ بھی چے خود تھے، اور سزاؤں کے خلاف اپیلیں کہاں منظور ہونی تھی، تو جو دھڑا دھڑ سزائیں ہوتی تھی اس پہ بہت تنقید ہوئی، اور جو یہ چہرہ تھا چے گویرا کا اس پہ خاص طور پہ اسے قاتل بھی کہا گیا اور اسے کئی نام دیے گئے۔ اس کے بعد انہیں نیشنل بینک کا صدر بنایا گیا، اور جو خزانہ کی منسٹری تھی اس میں اہم عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد چے گویرا کو ایک اور وزارت دی گئی، اور یہ انڈسٹری کی وزارت تھی۔ چے گویرا کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ جتنے بھی عہدوں پہ کیوبا میں رہا انہوں نے سادگی سے اپنی زندگی گزاری۔ بطور صدر نیشنل بینک، یہاں بطور منسٹر انڈسٹریز وزارت، اس میں جب بھی وہ آؤٹ آف منسٹری جاتے تھے، آفس سے باہر نکلتے تھے تو کوئی پروٹوکول، کوئی سرکاری مرات نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ میرے عہدے کا کوئی ناجائز فائدہ آپ نے نہیں اٹھانا اور کوئی بھی سرکاری مرات نہیں لینی، اور وہ خود لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ اب تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا تھا، مختلف تقاریب میں جو وہ جایا کرتے تھے۔ چونکہ کیوبا میں جو کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی تھی تو کیوبا نے رشین بلاک میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ امریکہ پہ بھاری پڑا اور امریکہ سخت ناراض ہو گیا۔ امریکہ نے تجارتی تعلقات تھے وہ بھی منقطع کر لیے۔
پھر یہ ہوا کہ 1962 میں رشیا نے کیوبا میں ایٹمی میزائل پلانٹ کرنا شروع کر دیے، جس پہ امریکہ اور بھڑک گیا، اور یہ دور وہ تھا جب ایک تیسری عالمی جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے۔ لیکن پھر آگے چل کے کیوبا اور رشیا میں معاہدہ ہو گیا اور رشیا نے وہ پلانٹ واپس لے لیے۔ روس اور کیوبا کے بیچ میں جو ایٹمی تنازع ہوا، اس کا اثر کیوبا پہ پڑا، خصوصی طور پہ مالی بحران کا شکار ہوا، اور امریکہ پہلے ہی تجارتی پابندیاں لگا بیٹھا تھا، اس مرتبہ روس نے بھی ہاتھ نکال دیا تو کیوبا مالی مشکلات میں پھنس گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چے گویرا سے ان کے ساتھیوں نے اختلافات شروع کیے۔ یہ 1965 کا سال تھا۔ ایک دن چے گویرا کے حوالے سے وزیر اعظم فیڈل کاسترو نے اعلان کیا کہ چے چلے گئے، چے نے حکومت چھوڑ دی، چے نے عہدہ چھوڑ دیا، چے نے اسٹیٹس چھوڑ دیا، چے نے شہریت چھوڑ دی، لیکن چے کہاں چلے گئے کسی کے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور یہاں سے چے نکلے کانگو۔ جیسا کہ چے نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی کہ جہاں سامراج ظلم کرے گا وہاں وہ لڑے گا، اور لڑا جا کے کانگو میں سامراج کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن کانگو میں غیر ملکی مفادات تھے۔ کانگو پہنچتے ہی چے گویرا افریقی جو جنگجو گروپ تھا ان سے ملا، ان سے مل کر انہوں نے وہاں سامراج کا مکمل صفایا کرنے کا عہد لیا، لیکن کانگو میں چے گویرا کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے ساتھی اس پائے کے وفادار ساتھی نہیں تھے، لیک ہو جاتی تھی انفارمیشن، غداریاں ان کے پلے پڑی۔ پھر چے نے لکھا کہ میں دوسروں سے لڑ رہا تھا، لیکن جو خود کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ان کو آزادی کیسے دلوائی جا سکتی ہے۔ چے گویرا کانگو سے سیدھا کیوبا پہنچے، اور یہ 1964 کا سال تھا۔ کیوبا حکومت نے انہیں ایک سفیر بنا کر بھیج دیا ایک انٹرنیشنل فورم پہ، اور وہ فورم تھا نیو یارک، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی میں چے گویرا نے خطاب کیا اور امریکہ سے آنکھوں میں ملا کر بات کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ امریکہ لاشوں پہ کھڑا ہے، اور جہاں بھی ناانصافی ہوگی میں وہاں لڑوں گا، پھر وہ ویتنام ہو، کانگو ہو یا کیوبا ہو۔ ایک ڈاکٹر سامراج کے خلاف لڑنے کا عہد اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کر رہا تھا۔ چے گویرا نیو یارک اسمبلی سے واپس کیوبا آئے، کچھ دن رہے، لیکن پھر انہوں نے اڑان بھری اور پھر چلے گئے۔ بے چین روح تھے، ان کے من میں بات آئی کہ فلاں جگہ سامراج کی حکومت ہے، وہاں چل کے لڑ کے دیکھتے ہیں۔ لڑائی تو ان کے لیے کھیل تھی، جہاں سامراج دیکھا نہیں، ہاتھ میں بندوق اٹھائی، لوگوں کو ساتھ کیا، گروپ بنایا، بم پھاڑے، بارود پھینکا، یہ تھی ان کی زندگی۔ اب چے گویرا اپنے آخری سفر پہ گئے۔ یہ سفر تھا بولیویا کا۔ بولیویا میں اس وقت امریکہ کا ہی ایک پیادہ، ایک چہیتا، ایک پپٹ رینے بیرن عامر کے طور پہ حکومت کر رہا تھا، اور چے گویرا وہاں پہ پہنچ کر طے کر چکا کہ اب لڑنا ہے۔ بولیویا جہاں پہ امریکن سپورٹ تھی حکومت کو، جہاں پہ رینجرز کو، فوج کو سپورٹ تھی، چے گویرا نے اپنے ساتھی ڈھونڈے، تربیت شروع کی، جنگلوں میں مارے پھرتے رہے، حکومت کے خلاف لڑتے رہے، سامراج کو تختہ پلٹنے کے لیے کوشش کی، لیکن چے کو وہ ساتھی نہیں ملے، وہ وفادار ساتھی نہیں ملے، اور چے کی انفارمیشن لیک ہوتی تھی، غداریاں ہونے لگی، اور چے کمزور پڑنے لگا۔ جو ساتھی تھے وہاں کے وہ بھاگ نکلے، امریکہ کا آپریشن تیز ہو گیا۔ بولیویا کی جو رینجرز اور فوج تھی انہیں امریکہ کی مکمل سپورٹ تھی۔ امریکہ نے چے گویرا کو ایک درندہ، ایک دہشت گرد قرار دے دیا تھا، اور دن رات اس کو جو بولیویا کے فوجی تھے، رینجرز تھے، وہ ڈھونڈنے لگے، جنگل مارے پھرتے رہے۔ بولیویا میں لڑتے اس انقلابی نے اپنا نام بدل لیا۔ اب یہ چے گویرا نہیں کہ رامون تھے۔ رامون نے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا، انہوں نے داڑھی رکھ لی، انہوں نے سر کے بال منڈوا دیے، لیکن CIA کو پتہ لگ گیا، شک پڑ گیا کہ یہ رامون نہیں، یہ چے گویرا ہے، یہ سامراج کا دشمن، یہ امریکہ کا دشمن۔ جنگل میں CIA نے آپریشن تیز کر دیا، جاسوسی نیٹ ورک تیز کر دیا گیا، مقامی لوگوں کو ہائر کیا گیا، ان سے پتہ پوچھا گیا،
اور پھر یہی ہوا، اسی جنگل میں ایک مقامی چرواہے نے چے گویرا کا پتہ بتا دیا۔ 8 اکتوبر 1967 کو بولیویا کی رینجرز نے چے گویرا کا گہرا تنگ کیا، اسی کو اسی دن گرفتار کر لیا گیا اور 9 اکتوبر 1967 کو انہیں مار دیا گیا۔ انہیں ایک ہگورا کے چھوٹے گاؤں کے اسکول میں بٹھایا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے مار دیا جائے گا۔ ہگورا کے اسکول میں اس کو مارنے کا فیصلہ ہوا۔ چے کو اسکول میں بٹھایا گیا اور سپاہی کو یہ حکم دیا گیا کہ چے کو اس طرح گولی مارنی ہے کہ سر پہ نہ لگے۔ پھر سپاہی چے کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے گولی چلائے اس سے پہلے چے اسے کہتا ہے کہ بزدل، مجھے پتا ہے تو مجھے مارنے آیا ہے، گولی چلا۔ ایک انسان کو تو مار سکتا ہے لیکن نظریے کو نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد گولیوں کی آواز آئی اور چے گر پڑا۔ یہ خوف اتنا تھا سامراج پہ کہ چے کے ہاتھ کاٹ لیے گئے اور اس کی باڈی کو چھپا لیا گیا۔ چے کا پتہ ہی نہیں کہ اس کی باڈی کو کہاں دفن کیا گیا ہے، اور کیوبا کو ثبوت بھیجنے کے لیے یا اس کے فنگر ٹپس لینے کے لیے اس کے بازو کاٹ کر امریکہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور باڈی کو گم کر دیا گیا۔ 1967 میں گم کی گئی لاش کا پتہ 3 دہائیوں کے بعد چلا کہ یہ باڈی چے گویرا کی ہے۔ اس انقلابی کی لاش کو 1997 میں کیوبا میں لایا گیا۔ سانتا کلارا کی جگہ انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں انہوں نے کیوبا کی آزادی کے لیے بڑی جنگ لڑی تھی۔ وہاں ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وہاں مقبرہ بھی ہے۔ کیوبا میں دفن اس انقلابی کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی آزادی کی جو شمع تھی وہ نوجوان آج بھی ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کو اچھی شرٹیں پہنے یاد کرتے ہیں۔ شکریہ۔